بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل سدھ اوریجنل پر خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ڈھیروں ڈھیر نعمتیں اور برکتیں آپ پر نازل ہوں۔ تو چلیے چلتے ہیں، شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ عمران سیریز بلیک ہاؤنڈ 15ویں قسط۔ ہم کوئی حرکت نہیں کریں گے جناب، عاصم نے کہا اور کیپٹن شکیل نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور وہی فوجی اندر داخل ہوا۔ جیپ تیار ہے جناب، اس نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ چلیں میجر، کیپٹن شکیل نے اٹھتے ہوئے سامنے بیٹھے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں چلیں، عمران نے کہا۔ انہیں ساتھ لے چلو اور جیپ میں بٹھاؤ، کیپٹن شکیل نے اس فوجی سے کہا اور وہ ان لوگوں کی طرف مڑ گیا۔ چلو، اس فوجی کا لہجہ ان مقامی افراد سے مخاطب ہوتے ہی بدل گیا تھا، اب وہ کسی بھیڑیے کی طرح گھرا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد دو جیپیں آگے پیچھے چلتی ہوئی اس چھاؤنی سے باہر آ گئیں۔ پہلی جیپ کو کیپٹن شکیل بطور کرنل درگاہ رام بجاتے ہوئے چلا رہا تھا اور چاروں زخمی اسی جیپ میں تھے۔ البتہ سائیڈ سیٹ پر عمران بیٹھا ہوا تھا، جبکہ عقبی جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ پر تنویر اور سائیڈ پر صفدر تھا، جبکہ باقی ساتھی عقبی سیٹوں پر موجود تھے۔ کرنل درگاہ رام کا رعب و دبدبہ ایسا تھا کہ کسی نے بھی راستے میں کوئی اشارہ کرنے یا روکنے کی جرات تک نہ کی تھی۔ کہاں جانا ہے؟ کیپٹن شکیل نے چھاؤنی سے باہر نکلتے ہی عمران سے پوچھا۔ لہجہ وہی درگاہ رام جیسا ہی تھا۔ فی الحال تو شہر سے باہر نکلو کسی پہاڑی علاقے میں، ورنہ کرنا درگاہ رام کی جیپ کی فوراً مخبری ہو جائے گی، عمران نے کہا اور کیپٹن شکیل نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ دونوں جیپیں تیزی سے آگے پیچھے دوڑتی ہوئی شہر سے باہر جانے والی سڑک کی طرف بڑھتی چلی گئیں۔ شہر سے کافی دور نکل آنے کے بعد عمران کے اشارے پر کیپٹن شکیل نے سڑک سے جیپ نیچے اتاری اور پہاڑی راستے پر اسے ڈال دیا۔ پیچھے آنے والی جیپ بھی ان کی ہی پیروی کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک ویران پہاڑی علاقے میں پہنچ کر انہوں نے جیپیں روکیں اور پھر وہ سب جیپوں سے نیچے اتر آئے۔ ان چاروں مقامی افراد کو بھی نیچے اتار دیا گیا۔ وہ ابھی تک سہمے اور انتہائی خوفزدہ تھے اور سارے راستہ آہستہ آہستہ کراہتے ہوئے آئے تھے۔ اب وہ بم ڈی چارج کر دو تاکہ ہمارے مشن کا باقاعدہ افتتاح تو ہو سکے، عمران نے مسکراتے ہوئے مقامی زبان میں صفدر سے کہا اور صفدر نے نیچے ہلاتے ہوئے جیب سے ایک چھوٹا سا ریموٹ کنٹرول آلہ نکالا۔ یہ مجھے دو، میں مشک باری ہوں، اس لیے اس مشن کا افتتاح کرنا میرا حق ہے، تنویر نے کہا اور صفدر نے مسکراتے ہوئے آلہ تنویر کے ہاتھ میں دے دیا۔ تنویر کا چہرہ جذبات کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے جلدی سے آلے پر موجود ایک بٹن دبایا تو آلے پر موجود سبز رنگ کا بلب جل اٹھا اور تنویر نے دوسرا بٹن پریس کیا۔ سبز رنگ کا بلب ایک چماکے سے سرخ ہوا اور پھر بجھ گیا اور تنویر نے بے اختیار آلے کو چوم کر ایک طرف گہرائی میں پھینک دیا۔ دوسرے لمحے دور سے انتہائی ہولناک دھماکوں اور گڑگڑاہٹ کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسا پورے راکھولی شہر اچانک کسی ہفتہ آشف شاہ کی طرح اچانک پھٹ پڑا ہو۔ اوہ، تو اس چھاؤنی میں اسلحہ کا ذخیرہ بھی تھا، عمران نے کہا اور سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ اب یونیفارمز اتار دو، انہیں جیپوں میں ڈال کر جیپیں گہرائی میں دھکیل دو۔ ان جیپوں کی تلاش ابھی شروع ہو جائے گی، عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی یونیفارم بھی اتارنی شروع کر دی۔ آپ کون ہیں؟ ان مقامی افراد نے جو انتہائی حیرت بھرے انداز میں یہ سب کچھ ہوتا دیکھ رہے تھے، ایسے لہجے میں پوچھا جیسے انہیں اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہ آ رہا ہو۔ ہمارا تعلق پاکیشیا سے ہے اور ہم یہاں مجاہدین کی امداد کے لیے آئے ہیں۔ ہم نے یہ فوجی چھاؤنی بھی اڑا دی ہے اور اتفاق درندے کرنل درگاہ رام کا بھی خاتمہ کر دیا ہے۔ ہم تمہیں اس چھاؤنی سے نکال لائے ہیں، اب تم اپنے اپنے گھروں کو جا سکتے ہو، بلکہ بہتر یہی ہے کہ تم راکھولی سے کسی اور شہر کی طرف نکل جاؤ، عمران نے کہا۔ مگر کرنل، عاصم نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کیپٹن شکیل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ کرنل کے میک اپ میں ہے اور یہ میک اپ ہمیں اس لیے کرنا پڑا ہے تاکہ تم چاروں کو وہاں سے نکالا جا سکے، عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے میک اپ باکس کیپٹن شکیل کی طرف بڑھا دیا تاکہ وہ اس کی مدد سے کرنل درگاہ رام کا میک اپ اتار سکے۔ عمران کے سب ساتھیوں نے یونیفارمز اتاری، انہیں جیپوں میں ڈالا اور پھر مل کر انہوں نے جیپوں کو گہرائی میں دھکیل دیا۔ دھماکوں کے ساتھ دونوں جیپیں گہرائی میں گر کر پھٹیں اور پھر دھڑا دھڑ جلنے لگ گئیں۔ سنیں، اب ہمیں یقین آ گیا ہے آپ واقعی کافرستانی فوجی نہیں ہیں، آپ میرے ساتھ چلیں، میرا تعلق واقعی مجاہدین کے ایک گوریلا گروپ رحمت سے ہے۔ ہمارا سردار علی شاہ آپ کو یہاں ہر ممکن مدد دے سکتا ہے، عاصم نے آگے بڑھ کر عمران کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ نہیں، فی الحال ہمارے پاس کہیں جانے کا وقت نہیں ہے، ہم نے ایک اور مشن مکمل کرنا ہے۔ تم مجھے اپنے سردار کا پتہ دے دو، ہم فارغ ہوتے ہی اس سے مل لیں گے، عمران نے کہا۔ یہاں سے قریب ہی ہمارا اڈہ ہے جناب، اب ہمارے ساتھ چلیں، اب آپ کا شہر جانا انتہائی خطرناک ہوگا، وہاں موجود پولیس اور فوج اب پاگل ہو چکی ہوگی اور ہر اس آدمی کو گولی ماریں گے جو انہیں سڑک پر نظر آئے گا، عاصم نے جواب دیا۔ یہ درست کہہ رہا ہے، فوجی چھاؤنی کی اس طرح تباہی واقعی ان لوگوں کو پاگل کر دے گی، صفدر نے کہا۔ ٹھیک ہے چلو، عمران نے رضامند ہوتے ہوئے کہا۔ باقی تینوں عام لوگ تھے، اس لیے عاصم کے کہنے پر وہ واپس چلے گئے، جبکہ عاصم انہیں ساتھ لیے ہوئے پہاڑیوں کے اندر آگے بڑھنے لگا۔ عاصم سے زیادہ چونکہ پوری طرح چلا نہ جا رہا تھا، اس لیے ان چاروں میں وہی سب سے زیادہ زخمی بھی تھا۔
اس لیے سفتر نے اسے سہارا دے رکھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک ویران پہاڑی میں پہنچے تو عاصم رک گیا اور پھر اس نے منہ میں 2 انگلیاں ڈال کر محسوس انداز میں سیٹی بجائی تو دور سے اسی طرح سیٹی بجنے کی آواز سنائی دی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے یہ آواز پہاڑی کے ہر پتھر سے نکل رہی ہو۔ عاصم نے دوبارہ سیٹی بجائی لیکن اس بار آواز مختلف تھی اور چند لمحوں بعد ایک چٹان کی اور سے ایک آدمی ہاتھ میں مشین گن اٹھائے کود کر سامنے آیا اور پھر تیزی سے ان کی طرف بڑھنے لگا۔ تم عاصم، تمہیں تو وہ کرنل پکڑ کر لے گیا تھا، اس آدمی نے قریب آ کر حیرت سے عاصم کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں مگر دیکھ لو، اس کے باوجود ہم یہاں زندہ سلامت کھڑے ہیں اور فوجی چھاونی بھی تباہ ہو چکی ہے اور خونی بھیڑیا بھی ہلاک ہو چکا ہے۔ یہ ہمارے پاکیزیائی مہمان ہیں، یہ سب کچھ ان کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں انہیں سردار سے ملانے لے آیا ہوں، عاصم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او پھر تو یہ ہمارے محسن ہوئے، آؤ، اس آدمی نے مسرت بھرے لہجے میں کہا اور تیزی سے واپس مڑ گیا اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ ایک زیر زمین اڈے میں پہنچ چکے تھے۔ یہ اڈا خاصا وسیع و ریس اور یہاں 4 آدمی موجود تھے جن میں سے ایک لمبا ترنگا اور بڑی بڑی مونچھوں والا سردار علی شاہ تھا۔ عاصم نے جب سردار علی شاہ کو پورا حال سنایا تو وہ انتہائی خلوص سے عمران اور اس کے ساتھیوں سے ملا۔ میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ نے واقعی ایک بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ اس فوجی چھاؤنی کی تباہی سے تحریک کو یقیناً بے حد قوت ملے گی، لیکن آپ پاکیزیا سے یہاں پہنچ بھی گئے اور آپ نے یہاں کارنامہ بھی سر انجام دے دیا جبکہ ہمیں اس کی خبر تک نہ ہو سکی۔ ویسے مجھے علی عمران صاحب اور اس کے ساتھیوں کا انتظار تھا، میں نے اپنی پوری تنظیم کو کہہ رکھا ہے کہ جیسے ہی علی عمران صاحب اور ان کے ساتھیوں کا پتہ چلے مجھے فوراً اطلاع دیں۔ کیا آپ کا تعلق بھی علی عمران صاحب اور اس کے ساتھیوں سے ہے یا آپ کا علیحدہ گروپ ہے؟ علی شاہ نے کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ آپ علی عمران سے واقف ہیں؟ عمران نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ کاش میں ان جیسے عظیم انسان سے واقف ہوتا تو مجھے یقیناً اپنے آپ پر فخر ہوتا۔ کافرستان میں پاکیزیا سیکرٹ سروس کا فارن ایجنٹ فیصل جان میرا دوست ہے، میں اسلحہ کے حصول کے لیے خفیہ طور پر کافرستان جاتا رہتا ہوں اور فیصل جان کی مدد سے ہم انتہائی خطرناک اسلحہ سستے داموں خرید کر لے آتے ہیں۔ فیصل جان نے مجھے بتایا تھا کہ پاکیزیا سیکرٹ سروس کے لیے کام کرنے والے علی عمران صاحب پاکیزیا سیکرٹ سروس کے ساتھ بلیک ہاؤنڈز کے خاتمے کے لیے مشکبار پہنچے ہوئے ہیں۔ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ اس کے بعد نے انہیں نادر گروپ کی ٹپ دی ہوئی ہے۔ میں نے نادر گروپ کے چیف یعقوب کو بھی کہا ہوا ہے کہ جیسے ہی یہ لوگ ان سے رابطہ کریں مجھے ان کے متعلق ضرور بتایا جائے۔ ویسے فیصل جان نے پہلے عمران صاحب اور ان کے ساتھیوں کے متعلق جو کچھ بتایا ہے اس سے مجھے ان سے بے پناہ عقیدت ہو گئی ہے، لیکن ابھی تک ان کے متعلق کہیں سے بھی کوئی پتہ نہیں مل سکا۔ اب آپ نے کہا ہے کہ آپ کا تعلق پاکیزیا سے ہے اور عاصم نے جس طرح آپ کے کارنامے کے متعلق بتایا ہے تو مجھے عمران صاحب اور ان کے ساتھی یاد آ گئے ہیں۔ علی شاہ نے انتہائی عقیدت بھرے لہجے میں کہا۔ تو تم عمران کے متعلق ایسے بات کر رہے ہو جیسے وہ تمہارا پیر ہو؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب تو بہت عظیم انسان ہیں، مشک باریوں کی مدد کے لیے اگر کوئی چھوٹے سے چھوٹا آدمی بھی کوئی کام کرے تو میں اس کے پیر دھو کر پینا اپنے لیے فخر محسوس کروں گا، علی شاہ نے انتہائی جذباتی لہجے میں کہا اور پھر اس سے پہلے کہ عمران کو یہ جواب دیتا اچانک اڈے کے ایک کونے سے ٹرانسمیٹر کی تیز آواز سنائی دی اور علی شاہ چونک کر مڑ کر اور تیزی سے اس کونے کی طرف بڑھ گیا۔ عمران بھی ادھر متوجہ ہو گیا، وہاں کونے میں واقعی ایک جدید قسم کا لانگ رینج ٹرانسمیٹر موجود تھا۔ علی شاہ نے ٹرانسمیٹر کا بٹن دبایا۔ ہیلو ہیلو AA2 کالنگ زیڈ اوور، بٹن دباتے ہی ایک تیز آواز سنائی دی۔ یس زیڈ اٹینڈنگ یو اوور، علی شاہ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ زیڈ میں نے تمہیں اس لیے کال کیا ہے کہ ایک کو کافرستانی فوجی اس کی دکان سے اچانک اپنے ساتھ لے گئے ہیں، میں نے انہیں تلاش کرنے کی کوشش کی تو اچانک فوجی چھاونی خوفناک دھماکوں سے تباہ ہو گئی۔ وہاں خوفناک تباہی ہوئی ہے، چھاونی میں موجود تقریباً 150 فوجی ہلاک ہو گئے ہیں جو چند زخمی حالت میں ملے ہیں۔ انہوں نے پولیس کو بتایا ہے کہ تباہی سے پہلے کرنل درگاہ رام 4 مقامی افراد پر ٹارچر سیل میں ٹارچرنگ کر رہا تھا کہ ایک فوجی جیپ میں 5-6 فوجی افسر وہاں پہنچے اور پھر انہیں کرنل کے پاس لے جایا گیا۔ اس کے بعد کرنل درگاہ رام نے ان 4 آدمیوں کی بینڈیج کرائی اور انہیں جیپ میں بٹھا کر اپنے ساتھ چھاونی سے باہر لے گیا۔ وہ فوجی جو اس کے ساتھ آئے تھے وہ بھی اس کے ساتھ دوسری جیپ میں چلے گئے۔ اس کے بعد اچانک چھاونی میں خوفناک دھماکہ ہوا اور پھر یہ دھماکے بڑھتے چلے گئے کیونکہ وہاں اسلحے کا ایک خفیہ ڈپو بھی تھا۔ بہرحال سب کچھ تباہ ہو گیا اور شہر میں کرفیو لگ گیا ہے۔ میری حیثیت کا تمہیں علم ہے اس لیے میں نے بہرحال معلومات حاصل کر لی ہیں کہ وہ 4 آدمی جو ٹارچر سیل میں تھے ان میں سے ایک عاصم تھا جس کا تعلق تم سے ہے۔ میں نے تمہیں کال اس لیے کیا ہے کہ شاید تمہیں معلوم ہو کہ کرنل درگاہ رام کو عاصم کو کہاں لے کر گیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ عاصم کو کرنل وہیں لے گیا ہوگا جہاں انہوں نے اے کو رکھا ہوگا، اوور دوسری طرف سے کہا گیا۔ اے پر تو آج تک کسی کو شک ہی نہ ہو سکا تھا اور بڑے بڑے فوجی افسر اس کے دوست تھے، پھر اچانک یہ کیسے ہو گیا اوور، علی شاہ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں تمہاری بات درست ہے لیکن دراصل ایک اور چکر چل گیا ہے جس کی وجہ سے مجھے زیادہ فکر لاحق ہو گئی ہے۔ اے سے چند پاکیزیائی ایجنٹ ملے اور چیف نے دگام سے ان کی بھرپور مدد کرنے کی ہدایت کی اور اے نے انہیں اپنے ایک خاص اڈے میں رکھا اور اے کے کہنے پر میں نے ایک فوجی جیپ بھی اڑا کر اس اڈے پر پہنچائی اور فوجی یونیفارمز بھی مہیا کر دیں
اور میں نے جو معلومات حاصل کی ہیں اس کے مطابق چھاؤنی میں جانے والی جیپ وہی تھی جو میں نے حاصل کی تھی، لیکن بعد کی رپورٹ جو ملی اس کے مطابق تو ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ یہ لوگ دراصل کافرستانی فوجی ہی تھے، تبھی تو کرنل درگاہ رام ان سے ملا بھی اور پھر ان کے ساتھ چھاؤنی سے باہر بھی گیا، اور ان کے چھاؤنی سے باہر جانے کے بعد ہی ایک کو بھی فوجی اٹھا کر لے گئے ہیں۔ اوور دوسری طرف سے کہا گیا، پاکستانی ایجنٹ تمہارے چیف نے بھی ان سے تعاون کی ہدایت کی تھی، کیا تم درست کہہ رہے ہو؟ اوور علی شاہ نے یقین نہ آنے والے لہجے میں کہا، میں درست کہہ رہا ہوں۔ اوور دوسری طرف سے کہا گیا، اسی لمحے عمران تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے ہاتھ بڑھا کر علی شاہ کو بولنے سے منع کرتے ہوئے خود بٹن دبا کر بات کی، ہیلو، میں وہی پاکستانی ایجنٹ بول رہا ہوں۔ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس وقت زیڈ کے خفیہ اڈے میں موجود ہوں۔ چھاؤنی کو ہم نے تباہ کیا ہے اور عاصم اور اس کے ساتھ 3 افراد کو بھی ہم چھاؤنی سے نکال لائے ہیں۔ کرنل درگاہ رام کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ جو کرنل درگاہ رام کا میک اپ کیا ہوا تھا وہ ہمارا ساتھی تھا۔ میں تمہیں یہ باتیں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ ہم کافرستانی فوج کے ایجنٹ نہیں ہیں۔ اگر تمہارا مطلب اے سے آصف ہے تو پھر واقعی یہ حیران کن بات ہے کہ آصف کو کیوں اغوا کیا گیا ہے اور کس نے کیا ہے۔ تم ہمیں بتاؤ کہ کیا آئیڈیا ہے، آصف کہاں ہو سکتا ہے؟ اسے چھڑانا ضروری ہے۔ اوور عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ او سر، پھر تو واقعی جو کچھ میں سوچ رہا تھا وہ غلط تھا۔ آصف صاحب کے اغوا کے بعد ایک اور بات کا بھی پتہ چلا ہے کہ راہولی شہر کے عقبی طرف پہاڑیوں میں آصف کے چچا رحمت علی کی لاش بھی دستیاب ہوئی ہے۔ وہ کھائی میں گر کر ہلاک ہوا ہے، اس کے جسم پر کسی گولی کا نشان نہیں ہے۔ لیکن میری بات سمجھ میں نہیں آئی کہ رحمت علی یہاں کا قدیمی باشندہ ہے، اس آدمی کا کھائی میں گرنا حیرت انگیز ہی کہا جا سکتا ہے۔ میں نے اپنے ایک آدمی کو رحمت علی کی بستی میں بھیجا تو وہاں سے ایک نئی اطلاع ملی ہے کہ وہاں ایک آدمی پہنچا جس نے اپنے آپ کو کافرستانی فوج کا افسر بتایا۔ رحمت علی کی بیٹی صابرہ اور بستی کے لوگوں سے اس نے پوچھا کہ 6 فوجی ادھر آئے ہیں اور بستی والوں نے انہیں چھپا رکھا ہے، لیکن جب بستی والوں نے انکار کیا تو اس نے پوری بستی کو جلا دینے کی دھمکیاں دینی شروع کر دیں۔ اس وقت رحمت علی وہاں پہنچ گیا اور رحمت علی نے اس نے 6 سیاہ پوشوں کو دور سے پہاڑیوں کے اندر راہولی کی طرف جاتے دیکھا ہے، جس پر وہ افسر رحمت علی کو ساتھ لے کر راہولی کی طرف چل پڑا اور اس کے بعد آصف صاحب بھی اغوا ہو گئے اور رحمت علی کی لاش بھی ملی۔ اوور دوسری طرف سے کہا گیا اور عمران یہ بات سن کر بری طرح چونک پڑا، اس افسر کا کوئی حلیہ وغیرہ معلوم ہوا ہے؟ اوور عمران نے پوچھا اور جب جواب میں دوسری طرف سے حلیہ بتایا گیا تو عمران کے ہونٹ بے اختیار بھنج گئے، کیونکہ یہ سریحن منوہر کا حلیہ تھا جسے وہ غار میں مردہ چھوڑ آئے تھے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ اوور عمران نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد پوچھا۔ میرا نام عابد ہے جناب، میں آصف صاحب کا اسسٹنٹ ہوں۔ اوور دوسری طرف سے کہا گیا، تو پھر سنو، وہ افسر بلیک ہاؤنڈ کے سیکشن 4 کا چیف منوہر ہے، ہم اسے غار میں مردہ سمجھ کر چھوڑ آئے تھے، وہ ہمارے متعلق ہی پوچھ رہا تھا۔ یقیناً ہم سے ہی غلطی ہوئی ہے کہ ہم نے اسے مردہ سمجھ لیا تھا، وہ زندہ ہوگا اور اس نے یقیناً رحمت علی کو ہلاک کیا ہوگا اور رحمت علی نے ہی ہمیں آصف سے ملوایا تھا، اس لیے اس نے رحمت علی سے اس کے بارے میں معلوم کر لیا ہوگا۔ بہرحال تم فکر نہ کرو، اگر آصف زندہ ہے تو ہم جلد ہی اسے برآمد کر لیں گے۔ اوور عمران نے کہا، میں خود بھی کوشش کر رہا ہوں جناب، اگر مجھے آصف صاحب کے متعلق معلوم ہوا تو میں یہاں اطلاع کر دوں گا، اور اگر آپ کو اس کا پتہ مل جائے تو پلیز آپ ذوالفقار کو بتا دیں، وہ مجھے کال کر دیں گے اور پھر میں انہیں چھڑوانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اوور اینڈ آل دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ عمران نے ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ آپ کا نام ذوالفقار ہے؟ عمران نے مڑ کر ساتھ کھڑے علی شاہ سے پوچھا۔ جی ہاں، میرا پورا نام ذوالفقار علی شاہ ہے، ویسے عام طور پر میں علی شاہ کے نام سے مشہور ہوں، تو کیا آپ؟ علی شاہ نے بڑے اشتیاق آمیز لہجے میں کہا اور عمران مسکرا دیا۔ ہاں، میرا نام ہی علی عمران ہے، عمران نے کہا تو علی شاہ بے اختیار اچھل پڑا، اس کے چہرے پر انتہائی مسرت کے آثار نمودار ہو گئے۔ مجھے پہلے ہی شک ہو رہا تھا، ورنہ کوئی عام ایجنٹ کبھی بھی اس طرح اس چھاؤنی کو تباہ نہیں کر سکتا۔ حالانکہ ہمارا ساتھی عاصم ان کی قید میں تھا اور ہمیں معلوم ہے کہ وہ لوگ سفاک درندے ہیں، لیکن ہم میں کوئی جرأت نہ تھی کہ ہم اس چھاؤنی پر حملہ کر سکتے۔ علی شاہ نے کہا، باقی باتیں بعد میں ہوں گی، پہلے آصف کی برآمدگی ضروری ہے ورنہ نادر گروپ کا خاتمہ ہو جائے گا۔ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، اس کی آپ فکر نہ کریں، آصف کی چاہے وہ لوگ ایک ایک بوٹی علیحدہ کر لیں، اس کی زبان نہ کھلے گی، لیکن اس کے باوجود آصف کی برآمدگی ضروری ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے مجاہدین کی تحریک کو بے حد قوت حاصل ہے، اور اس سلسلے میں آپ جو بھی پلاننگ بنائیں، میں اور میرا پورا گروپ غلاموں کی طرح آپ کے حکم کی تعمیل کرے گا۔ علی شاہ نے کہا، اب منوہر کے سامنے آنے سے یہ بات تو مکمل ہو چکی ہے کہ آصف کو بلیک ہاؤنڈ نے اغوا کیا ہے۔ میں نے کرنل درگاہ رام سے ان کا مقامی اڈہ معلوم کر لیا ہے، یہ اڈہ راجہ بٹ بازار کے آخری سرے پر خاکی رنگ کی عمارت ہے، آصف کو یقیناً وہیں رکھا گیا ہوگا، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ شہر میں کرفیو نافذ ہے، اس لیے ہمارا وہاں تک پہنچنا ہی اصل مسئلہ ہوگا۔ کیا تم کوئی ایسا راستہ بتا سکتے ہو جس سے ہم کسی کی نظروں میں آئے بغیر وہاں تک پہنچ سکیں؟ عمران نے کہا، نہیں، راجہ بٹ بازار تو شہر کے وسط میں ہے، وہاں تک پہنچتے پہنچتے ہمیں سینکڑوں جگہ پر چیک کیا جائے گا۔ علی شاہ نے انتہائی مایوسانہ لہجے میں جواب دیتا ہوا کہا، کرفیو کے درمیان
چیکنگ فوج کر رہی ہوگی یا پولیس؟ عمران نے پوچھا۔ دونوں، علی شاہ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ عمران، یہ وقت سوچنے کا اور پلاننگ کا نہیں ہے۔ اگر ہم نے آصف کو واقعی چھڑوانا ہے تو ہمیں اس کے لیے کوئی اندھا اقدام کرنا ہوگا، یکلہت تنویر نے کہا۔ علی شاہ، تم ہمیں پولیس یونیفارم مہیا کر سکتے ہو؟ عمران نے علی شاہ سے پوچھا۔ اس وقت تو ممکن نہیں ہے، علی شاہ نے جواب دیا۔ اوکے، پھر ایسا کرو کہ ہمیں وہاں تک پہنچا دو جہاں سے چیکنگ شروع ہوتی ہے، باقی کام ہم خود کر لیں گے۔ ارے ہاں، عابد کہہ رہا تھا کہ اس کی کوئی خاص حیثیت ہے۔ کیا حیثیت ہے اس کی؟ عمران نے پوچھا۔ وہ فوجی مخبر اور بظاہر ہندو بنا رہتا ہے، علی شاہ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا وہ یہاں آ سکے گا؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، اس وقت اس کا یہاں آنا خطرناک ہوگا، البتہ میں آپ کو اس کی خاص اڈے تک پہنچا سکتا ہوں، علی شاہ نے کہا۔ ٹھیک ہے، چلو یہاں سے نکلیں، اور ہمیں اسلحہ بھی چاہیے، عمران نے کہا۔ اسلحہ مل جائے گا، آپ اس کی فکر نہ کریں، علی شاہ نے کہا، اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تہ خانہ آصف کی کربناک چیخوں سے گونج رہا تھا۔ آصف کی حالت انتہائی دگرگوں ہو رہی تھی، اس کا پورا جسم زخموں سے پر تھا، چہرہ اس قدر سوج گیا تھا کہ اس کی آنکھیں بھی غائب ہو گئی تھیں۔ اس کے جسم پر جگہ جگہ سے خون بہہ رہا تھا، اور وہ کمرے کے درمیان زنجیروں سے ہوا میں لٹکا ہوا پانی سے نکلنے والی مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا۔ اس کے سامنے منوہر اور کورو کھڑے تھے۔ منوہر کے ہاتھ میں ایک خاردار کوڑا تھا، جبکہ کورو کے ہاتھ میں خون آلود خنجر تھا۔ بولو، کہاں ہے وہ پاکستانی ایجنٹ؟ کہاں چھپایا ہے تم نے انہیں؟ منوہر نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ مام، مجھے نہیں معلوم، آصف نے ڈوبتے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو تم کیا تمہاری روح بھی بتائے گی؟ منوہر نے چیختے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک بار پھر پاگلوں اور وحشیوں کی طرح آصف پر کوڑے برسانے شروع کر دیے، اور آصف کی انتہائی کربناک چیخوں سے کمرہ لرزنے لگا۔ وہ بار بار بے ہوش ہوتا، پھر کوڑوں کی ضربوں سے ہوش میں آ کر چیخنے لگتا۔ اس کے پیروں کے نیچے آگ جلاؤ کورو، اس کے پورے جسم کا گوشت جلا ڈالو، میں دیکھتا ہوں کہ یہ کب تک برداشت کر سکتا ہے، منوہر نے چیختے ہوئے کہا، اور پھر وہ پیچھے ہٹ کر ہانپنے لگا۔ باس، اگر آپ کہیں تو میں اس کے زخموں میں مرچیں اور نمک بھر دوں، کورو نے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، لے آؤ مرچیں اور نمک لے آؤ، منوہر نے چیختے ہوئے کہا، اور کورو تیزی سے مڑا اور بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تم بتاؤ گے، ضرور بتاؤ گے، منوہر نے زنجیروں سے لٹکے ہوئے آصف سے کہا۔ مام، میں کچھ نہیں جانتا، آصف کے منہ سے آہستہ آہستہ الفاظ نکلے اور اس کی گردن ڈھلک گئی۔ نہ جانے یہ لوگ کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں، زبان ہی نہیں کھولتے، منوہر نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور کورو بھاگتا ہوا اندر آیا۔ جناب غضب ہو گیا، پوری چھاؤنی اسلحہ ڈپو سمیت دھماکے سے اڑ گئی ہے، کورو نے انتہائی دہشت زدہ لہجے میں کہا، تو منوہر بے اختیار اچھل پڑا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ منوہر نے حیرت سے چیختے ہوئے کہا۔ میں درست کہہ رہا ہوں جناب، شہر پر قیامت گزر گئی ہے، نہ صرف چھاؤنی بلکہ فوج کے 150 سپاہی بھی مار گئے ہیں، اور یہاں موجود پولیس اور فوج اس وقت انتہائی خوفزدہ نظر آ رہی ہے، لیکن سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ کرنل درگاہ رام اس تباہی سے پہلے چھاؤنی سے باہر چلا گیا، اور اب تک اسے تلاش نہیں کیا جا سکتا، کورو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ او ویری بیڈ، یہ سازش ہے، کوئی بہت بڑی سازش، مجھے یقین ہے کہ ان پاکستانی ایجنٹوں کا ہی کیا دھرا ہوگا۔ آؤ میرے ساتھ، ہمیں فوراً ان کو تلاش کرنا ہے، منوہر نے کہا، اور پھر وہ تیز سے قدم اٹھاتا تہ خانے سے نکل کر راہداری میں سے گزرتا ہوا اوپر جاتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک کمرے میں پہنچ چکا تھا۔ جناب، ہم نے ایک ٹرانسمیٹر کال کیچ کی ہے، جناب، اس میں چھاؤنی کی تباہی کا ذکر موجود ہے، ایک آدمی نے تیزی سے اس کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کورو اور منوہر سے مخاطب ہو کر کہا۔ او کہاں ہے اس کی ٹیپ؟ مجھے سنواؤ، منوہر نے چیخ کر کہا، اور دروازے کی طرف دوڑ پڑا۔ کورو بھی اس کے ساتھ تھا، اور تھوڑی دیر بعد وہ ایک چھوٹے سے تہ خانے میں پہنچ گئے جہاں دیوار کے تحت ایک بڑی مشین نصب تھی اور 2 آدمی سے آپریٹ کر رہے تھے۔ لگاؤ وہ ٹیپ، کورو نے کہا، اور ان میں سے ایک نے سر ہلاتے ہوئے بٹن دبا دیا۔ ہیلو AA2 کالنگ زیڈ اوور، ایک آواز سنائی دے رہی تھی۔ یہ تو واقعی پراسرار کال ہے جو اکثر سنائی دیتی رہتی ہے، لیکن آج تک ٹریس نہیں ہو سکی، کورو نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ یس Z2 اٹینڈنگ یو اوور، چند لمحوں کے بعد ایک اور آواز سنائی دی۔ زیڈ، میں نے تمہیں اس لیے کال کیا ہے کہ ایک کو کافرستانی فوجی اس کی دکان سے اپنے ساتھ لے گئے ہیں، میں نے انہیں تلاش کرنے کی کوشش کی تو اچانک فوجی چھاؤنی خوفناک دھماکوں سے تباہ ہوگی۔ AA2 اس طرح بات کر رہا تھا جیسے وہ کسی کو تفصیلی رپورٹ دے رہا ہو۔ منوہر کے ہونٹ بھینچ کے اور چہرہ ساتھ کیا تھا، لیکن وہ خاموشی سے ٹیپ سنتا رہا، اور پھر جب درمیان میں اس پاکستانی ایجنٹ کی آواز ابھری تو منوہر بے اختیار اچھل پڑا۔ کورو کے چہرے پر بھی حیرت تھی، کیونکہ جو تفصیل بتائی جا رہی تھی اس سے اب یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ کرنل درگاہ رام کو بھی ہلاک کر دیا گیا ہے، اور چھاؤنی بھی ان پاکستانی ایجنٹوں نے ہی تباہ کی ہے۔ تو میرا خیال درست نکلا، یہ کارروائی پاکستانی ایجنٹ نے ہی کی ہے، اور یہ آصف جو کچھ بتا نہیں رہا، اب اس کا نام بھی سامنے آ گیا ہے، یہ گروپ لیڈر ہے، اور اس کی وجہ سے ہی ان پاکستانی ایجنٹوں کو چھاؤنی تباہ کرنے کا موقع ملا ہے، منوہر نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اسے گولیوں سے چھلنی نہ کر دی جائے، کورو نے کہا۔ نہیں، یہ ہمارے پاس ٹرپ کا پتہ ہے، اب اس کے ذریعے ہم ان پاکستانی ایجنٹوں کا سراغ لگائیں گے۔ تم ایسا کرو کہ اس کے جسم میں SS ڈکٹا فون لگا دو اور اسے اس کی دکان پر پہنچا دو، لیکن لازماً یہ پاکستانی ایجنٹ اس سے ملیں گے، اور اس طرح ہم انہیں آسانی سے ٹریس کر لیں گے، منوہر نے کہا۔ او یس باس، یہ بہترین ترکیب ہے،
کورو نے مسرت بھرے لہجے میں کہا اور منوہر نے سر ہلا دیا۔ اس کی بینڈیج بھی کرا دینا، کہیں وہ مر ہی نہ جائے۔ اب اس کی زندگی ہمارے لیے اس کی موت سے زیادہ قیمتی ہو اور جلد از جلد یہ سارے کام کر ڈالو۔ اس کے علاوہ گفتگو میں ذوالفقار نامی آدمی کو بھی ٹریس کرنا پڑے گا جسے زیڈ کہا گیا ہے۔ یہ بھی اہم آدمی ہے اور پاکیزیائی ایجنٹ اس کی پناہ میں ہے۔ کیا یہاں تمہارا کوئی ایسا مخبر ہے جس سے اس بارے میں کوئی کلیو مل سکے؟ منوہر نے کہا، یس باس، جمال پورہ کے علاقے میں جو شہر کے شمال مغرب میں واقع ہے، ایک ہوٹل کا مالک موہن میرا خاص مخبر ہے۔ وہ یہاں کا قدیمی باشندہ ہے اور ایک آدمی کے بارے میں جانتا ہے۔ اگر آپ حکم دیں تو اسے یہاں بلوا لیا جائے۔ کورو نے کہا، نہیں، میں خود وہاں جاؤں گا، اس طرح بات چیت زیادہ اچھے ماحول میں ہو سکے گی۔ تم ایسا کرو، ٹیپ مجھے دے تو ہو سکتا ہے موہن آواز سن کر ہی پہچان جائے اور اپنے کسی ایسے آدمی کو میرے ساتھ بھیج دو جو اس علاقے اور موہن کو اچھی طرح جانتا ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ تم اسپیشل پاس بھی ملٹری سے حاصل کر لو تاکہ ہمیں راستے میں روکا نہ جائے۔ منوہر نے کہا، میں ساجن کو آپ کے ساتھ بھیج دیتا ہوں، وہ اسے جانتا بھی ہے اور بہترین ڈرائیور بھی ہے۔ پاس کے لیے مجھے کرنل درگاہ رام کی جگہ ملٹری انچارج کو فون معلوم کرنا ہوگا، پولیس کمشنر کو معلوم ہوگا، میں اسے فون کرتا ہوں۔ کورو نے کہا۔ وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے ٹرانسمیٹر چیکنگ روم سے نکل کر دوبارہ اسی پہلے والے دفتر نما کمرے میں پہنچ گئے۔ کورو نے آگے بڑھ کر میز پر موجود فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے، جبکہ منوہر دفتر سے ملحقہ باتھ روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ پولیس کمشنر آفس۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے آواز سنائی دی۔ بی ایچ بول رہا ہوں، کمشنر سے بات کراؤ، کورو نے تیز لہجے میں کہا۔ یس سر، ہولڈ آن کریں، دوسری طرف سے مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا۔ ہیلو پولیس کمشنر آنند بول رہا ہوں، چند لمحوں بعد ایک آواز سنائی دی۔ بی ایچ بول رہا ہوں، چھاوनी کی تباہی کے بعد اب فوج کا انچارج کون ہے؟ کورو نے سرد لہجے میں کہا۔ جناب کرنل درگاہ رام تو اب تک دستیاب نہیں ہو سکے، ویسے باقی ماندہ فوج کے سربراہ ان کی عدم موجودگی میں میجر وجے ہیں، انہوں نے دگام سے مزید فوج بھی طلب کر لی ہے، پولیس کمشنر نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ میجر وجے اس وقت کہاں ہیں؟ کورو نے پوچھا۔ انہوں نے اپنی کوٹھی کی عارضی طور پر اپنا دفتر بنا لیا ہے، دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ ان کا فون نمبر کیا ہے؟ کورو نے پوچھا۔ اور دوسری طرف سے فون نمبر بتا دیا گیا۔ کورو نے اوکے کہہ کر کریڈل دبائے اور پھر ہاتھ اٹھا کر اس نے پولیس کمشنر کے بتائے ہوئے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس، دوسری طرف سے رابطہ قائم ہوتے ہی ایک آواز سنائی دی۔ بی ایچ بول رہا ہوں، میجر وجے سے بات کروائیں، کورو نے اسی طرح سرد لہجے میں کہا۔ یس سر، ہولڈ آن کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو میجر وجے بول رہا ہوں، چند لمحوں بعد ایک اور آواز سنائی دی۔ میجر وجے، میں بی ایچ بول رہا ہوں، مجھے چھاوनी کی تباہی کی اطلاع مل چکی ہے اور مجھے یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ اس تباہی کا ذمہ دار کون ہے، اور یہ بھی بتا دوں کہ کرنل درگاہ رام کو چھاوनी کے اندر ٹارچر سیل میں ہلاک کر دیا گیا تھا۔ وہ فوجی جو جیپ میں آئے تھے وہ غیر ملکی ایجنٹ تھے، اور جو کرنل درگاہ رام ان کے ساتھ باہر گیا تھا وہ انہی کا ساتھی تھا۔ انہوں نے اس کے چہرے پر کرنل درگاہ رام کا میک اپ کر دیا تھا۔ ہم اب ان غیر ملکی ایجنٹوں کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی محسوس یونیفارمز استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ اس طرح وہ ایجنٹ ہمیں فوراً پہچان لیں گے، اور عام لباس میں ہم باہر نہیں نکل سکتے کہ باہر آپ حضرات نے کرفیو لگا رکھا ہے۔ اس لیے آپ ایسا کریں کہ ہمیں فوری طور پر اسپیشل پاس ہمیں بھجوا دیں اور اپنے تمام فوجیوں کو مطلع کر دیں کہ وہ اس اسپیشل پاس کو دیکھ کر ہمارے آدمیوں سے کوئی بات نہ کریں، کورو نے تحقیرانہ لہجے میں کہا۔ یس سر، مگر کیا آپ ہمیں نہ بتائیں گے کہ یہ غیر ملکی ایجنٹ کون ہے؟ اگر آپ ان کی تفصیل ہمیں بتا دیں تو ہم خود بھی انہیں پکڑنے کی کوشش کر سکتے ہیں، میجر وجے نے کہا۔ وہ انتہائی خطرناک ایجنٹ ہیں میجر وجے، وہ آپ لوگوں کے باس کے نہیں ہیں، ان سے ہم ہی نمٹ سکتے ہیں۔ آپ صرف اتنا کریں کہ اسپیشل پاس بنوا کر پولیس کمشنر کو بھجوا دیں، اسے وہاں سے حاصل کیا جائے گا، کورو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے کہا گیا، اور کورو نے ایک بار پھر کریڈل دبا کر لائن کاٹی اور دوبارہ پولیس کمشنر کے نمبر ڈائل کر کے اسے میجر وجے کی طرف سے آنے والے پاس کے متعلق بتایا، اور پھر ریسیور رکھ دیا۔ اسی لمحے منوہر باتھ روم سے باہر آئے تو اس نے میک اپ کر کے چہرہ بدل لیا تھا۔ میں نے تمہاری گفتگو سن لی ہے، اب میں ساجن کے ساتھ جا کر پولیس کمشنر سے پاس لے لوں گا، تم جا کر اس آصف کے بارے میں میری ہدایت پر عمل کرو، منوہر نے کہا، اور تیز سے قدم اٹھاتا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک جیپ میں بیٹھا اس عمارت سے باہر نکلا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر کورو کا آدمی ساجن تھا۔ ٹرانسمیٹر گفتگو کی ٹیپ منوہر کی جیب میں تھی، اور منوہر نے ساجن کو پولیس کمشنر سے ملنے اور اس کے بعد جمال پورہ پہنچ کر موہن سے ملنے کے بارے میں ہدایات دے دی تھی، اور جیپ تھوڑی دیر بعد قریب واقع پولیس کمشنر کے دفتر پہنچ گئی۔ بی ایچ کا نام سنتے ہی منوہر کو پولیس کمشنر کے دفتر میں پہنچا دیا گیا۔ پولیس کمشنر نے اٹھ کر باقاعدہ منوہر کو سلیوٹ کیا۔ آپ بی ایچ سیکشن چیف ہیں، مجھے ابھی بی ایچ نے فون کر کے اطلاع دی ہے کہ آپ میرے دفتر تشریف لا رہے ہیں، میں اپنے آپ کو دفتر میں خوش آمدید کہتا ہوں، پولیس کمشنر نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ شکریہ، وہ اسپیشل پاس آ گیا ہے، منوہر نے مسکراتے ہوئے کہا اور ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ ابھی پہنچا تو نہیں، لیکن میجر وجے کا فون آیا تھا کہ وہ اسپیشل پاس بھجوا رہے ہیں۔ ویسے جناب، آپ پولیس فورس کو حکم کریں، پولیس فورس آپ کے حکم کی تعمیل میں اپنی جانیں لڑا دے گی، پولیس کمشنر نے خوش آمدانہ لہجے میں کہا۔ جب ضرورت پڑی میں آپ کو کال کر دوں گا، منوہر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر بعد ایک پولیس آفیسر نے اندر آ کر کارڈ پولیس کمشنر کو دیا تو اس نے وہ کارڈ منوہر کی طرف بڑھا دیا۔ شکریہ، منوہر نے کہا،
اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی جیپ پولیس آفس سے نکل کر جمال پورہ کی طرف بڑھنے لگی۔ ساجن نے اسپیشل پاس جیپ کی فرنٹ سیٹ پر لگا دیا تھا، اس لیے راستے میں انہیں روکنے کی بجائے فوج کے سپاہی باقاعدہ سلیوٹ کرتے جا رہے تھے۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد جیپ ایک قدیم ٹائپ کے علاقے میں داخل ہو کر لکڑی کے بنے ہوئے ایک بڑے سے ہوٹل کے سامنے پہنچ کر رک گئی۔ ہوٹل کا دروازہ آدھا بند تھا اور ہوٹل کا حال بالکل نظر آ رہا تھا۔ میں بلا لاؤں موہن کو؟ ساجن نے جیپ روکتے ہی پوچھا۔ نہیں، اندر چل کر اس سے بات کرتے ہیں، منوہر نے کہا، اور پھر وہ ساجن کے ساتھ چلتا ہوا ہوٹل میں داخل ہو گیا۔ چند لمحوں بعد موہن ان کے سامنے تھا۔ وہ درمیانے قد اور بھاری جسم کا ڈھیر عمر آدمی تھا، لیکن چہرے سے ہی شیطان صفت آدمی لگتا تھا۔ ساجن کو دیکھ کر وہ چونک پڑا۔ موہن یہ سیکشن چیف ہیں۔ ساجن نے منوہر کا تعارف کراتے ہوئے کہا۔ او یس سر، یس سر، مجھے کورو صاحب نے فون پر آپ کی آمد کی اطلاع دے دی ہے۔ موہن نے بڑے مؤدبانہ انداز میں منوہر کو سلام کرتے ہوئے کہا۔ ساجن تم باہر جاؤ، مجھے منوہر سے ضروری باتیں کرنی ہیں، منوہر نے ڈرائیور سے مخاطب ہو کر کہا، اور ڈرائیور سر ہلاتا ہوا خاموشی سے مڑا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ آئیے جناب، ادھر دفتر میں بیٹھتے ہیں جناب، موہن نے ایک دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور منوہر سر ہلاتا ہوا اس کے پیچھے چل پڑا۔ چند لمحوں بعد وہ ایک صاف ستھرے کمرے میں پہنچ گئے۔ کیا سیوا کروں جناب؟ موہن نے وہ شامدانہ لہجے میں کہا۔ بیٹھو موہن، حالات انتہائی مخدوش ہیں اور مجھے اس وقت تمہاری ضرورت ہے۔ کورو نے مجھے بتایا ہے کہ تم انتہائی ہوشیار مخبر ہو، منوہر نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ یہ ان کی مہربانی ہے جناب کہ وہ مجھے ایسا سمجھتے ہیں، ویسے آپ حکم فرمائیں، مجھ سے جو بھی سیوا ہو سکے گی میں اس میں دریغ نہ کروں گا، موہن نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کسی ذوالفقار نامی آدمی کو جانتے ہو؟ منوہر نے پوچھا۔ ذوالفقار؟ اس نام کے 4-5 آدمیوں کو تو میں جانتا ہوں، موہن نے کہا تو منوہر چونک پڑا۔ تمہارے پاس ٹیپ ریکارڈر ہے؟ منوہر نے پوچھا۔ جی ہاں ہے، موہن نے جواب دیا۔ لے آؤ، میں تمہیں ایک کیسٹ سناتا ہوں، اس میں ایک آدمی کا نام ذوالفقار لیا گیا ہے، ہو سکتا ہے تم اسے آواز سے پہچان جاؤ، منوہر نے کہا۔ اور موہن اٹھ کر ایک الماری کی طرف بڑھ گیا۔ منوہر نے جیب سے وہ کیسٹ نکالا جو اس نے آنے سے پہلے اپنے ساتھ لے آیا تھا، جس میں ٹرانسمیٹر پر ہونے والی گفتگو موجود تھی۔ موہن نے الماری سے ایک ٹیپ ریکارڈر نکال کر میز پر رکھی تو منوہر نے اس میں ٹیپ لگائی اور پھر ٹیپ ریکارڈر آن کر دیا۔ یہ آدمی جو اپنے آپ کو زیڈ کہہ رہا ہے، اس کا آخر میں اس کا نام ذوالفقار بتایا گیا ہے، منوہر نے ایک آواز کے برآمد ہوتے ہوئے کہا۔ 1 منٹ جناب، بات چیت آگے چلنے دیجیے، موہن نے کہا، اور منوہر خاموش ہو گیا۔ موہن بڑے غور سے گفتگو سن رہا تھا۔ یس سر، میں سمجھ گیا ہوں، یہ علی شاہ کی آواز ہے۔ اس کا پورا نام ذوالفقار علی شاہ ہے، ویسے یہ علی شاہ کے نام سے مشہور ہے، موہن نے تھوڑی دیر بعد حتمی لہجے میں کہا تو منوہر نے ٹیپ ریکارڈر بند کر دیا۔ کون ہے یہ آدمی اور کہاں رہتا ہے؟ پوری تفصیل بتاؤ، منوہر نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ علی شاہ فروٹ مرچنٹ ہے جناب، پہلے یہ کافرستانی میں کسی سرکاری محکمے میں ملازم تھا، پھر وہاں سے نوکری چھوڑ کر یہاں آ گیا اور اس نے خشک فروٹ کا تھوک کا کام شروع کر دیا۔ اس کی دکان کٹوا بازار میں ہے، میں اس لیے اسے پہچانتا ہوں کہ اس کا ملازم میرا دوست ہے اور یہاں ہوٹل میں اکثر آتا رہتا ہے، کبھی کبھی علی شاہ بھی اس کے ساتھ یہاں آ جاتا ہے، موہن نے جواب دیا۔ اس کی رہائش کہاں ہے؟ منوہر نے کہا۔ رہائش کا تو میں نے کبھی پوچھا نہیں، ویسے میں معلوم کرا سکتا ہوں، موہن نے کہا۔ کیسے معلوم کراؤ گے؟ منوہر نے کہا۔ اس کا ملازم اس محلے میں رہتا ہے، اس کا نام جابر ہے، میں اس سے مل آتا ہوں، موہن نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، اور منوہر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اور موہن تیزی سے مڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ پھر اس کی واپسی تقریباً آدھے گھنٹے بعد آئی تو اس کے ساتھ ایک ڈھیر عمر آدمی تھا۔ جناب، میں نے جابر کو بتا دیا کہ آپ فوج کے افسر ہیں، موہن نے کہا۔ تمہارا نام جابر ہے اور تم علی شاہ کے ملازم ہو؟ منوہر نے غور سے جابر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جی ہاں جناب، میں ان کا مینیجر ہوں، جابر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ علی شاہ اس وقت کہاں ہے؟ منوہر نے پوچھا۔ وہ تو 1 ہفتے سے کافرستان گئے ہوئے ہیں جناب، ویسے وہ چند روز میں واپس آنے والے ہیں، جابر نے جواب دیا۔ اس کی رہائش کہاں ہے؟ منوہر نے پوچھا۔ دکان کے پیچھے ہی 2 کمرے بنے ہوئے ہیں، وہ اسی میں رہتے ہیں، غیر شادی شدہ ہیں اور اکیلے رہتے ہیں، جابر نے جواب دیا۔ اوکے، آؤ میرے ساتھ، میں اس کی دکان دیکھنا چاہتا ہوں، منوہر نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ مگر جناب دکان تو بند ہے کرفیو کی وجہ سے، جابر نے چونک کر کہا۔ موہن نے تمہیں بتایا تھا کہ میرا تعلق فوج سے ہے؟ منوہر کا لہجہ یکلخت سخت ہو گیا۔ جی ہاں جناب بتایا ہے، جابر نے قدرے سہمے لہجے میں کہا۔ اس کے باوجود تم حکم کی تعمیل کرنے کی بجائے آگے سے بکواس کر رہے ہو، جابر نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ او نہیں جناب، میں معافی چاہتا ہوں، میں نے تو جابر بے حد خوفزدہ سا ہو گیا تھا۔ چلو، منوہر نے بیزار سے لہجے میں اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا اور پھر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ باہر جیپ میں ساجن موجود تھا، موہن انہیں جیپ تک چھوڑنے آیا تھا۔ منوہر نے جابر کو جیپ میں بٹھایا اور پھر ساجن کو جیپ واپس اڈے پر لے چلنے کے لیے کہا۔ جناب کٹوا تو اس طرف ہے، اچانک جابر نے ایک سائڈ پر جاتی ہوئی سڑک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ خاموش بیٹھے رہو، پہلے ہم ایک دفتر میں جائیں گے اور پھر وہاں سے کٹوا، منوہر نے سخت لہجے میں کہا، اور جابر خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے اڈے میں پہنچ گئے۔ میں نے آپ کی ہدایات پر پوری طرح عمل کر دی ہے جناب، کورو نے جیپ کے رکتے ہی آگے بڑھ کر منوہر کا استقبال کرتے ہوئے کہا۔ یہ جابر ہے، علی شاہ کا مینیجر، اسے ٹارچر سیل میں لے جاؤ، منوہر نے سر ہلاتے ہوئے کورو سے کہا۔ علی شاہ؟ کورو نے چونک کر پوچھا۔ ذوالفقار کا پورا نام ذوالفقار علی شاہ ہے، ویسے وہ علی شاہ کے نام سے مشہور ہے،
منوہر نے جواب دیا اور کورو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر اس نے دو مسلح آدمیوں کو اشارے سے بلایا۔ اسے ٹارچر سیل میں لے جاؤ اور فکس کر دو، کورو نے ان دونوں سے کہا۔ چلو، ان دونوں نے جابر کا ایک ایک بازو پکڑتے ہوئے کہا۔ مگر جابر نے احتجاج کرنا چاہا، لیکن وہ دونوں اسے اس طرح پکڑے ہوئے کھینچتے ہوئے تہہ خانے کی طرف لے گئے۔ تم نے اب ایس ڈیکٹا فون کو ہر لمحے چیک کرنا ہے؟ ہاں سور پرکاشن کا محلے وقوع، مجھے یقین ہے کہ جلد ہی ان پاکیزیائی ایجنٹوں کا پتہ چل جائے گا۔ میں اس دوران اس جابر کی زبان کھلواتا ہوں، منوہر نے کہا، اور کورو کے سر ہلانے پر وہ مڑ کر تیزی سے راہداری میں داخل ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس تہہ خانے میں پہنچ گیا جسے ٹارچر سیل کہا جاتا تھا۔ جابر کو ایک دیوار کے ساتھ زنجیروں سے باندھ دیا گیا۔ وہ مسلسل چیخ رہا تھا، یہ بہت شور مچا رہا ہے جناب۔ منوہر کے اندر داخل ہوتے ہی اسے لے آنے والے دونوں مسلح افراد میں سے ایک نے کہا، جناب آخر میں نے کیا قصور کیا ہے؟ آپ مجھے کیوں سزا دے رہے ہیں؟ جابر نے روتے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ واقعی خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر منوہر سمجھ گیا کہ یہ ایک عام سا ملازم ہے، اس کا تعلق کسی گوریلا تنظیم سے نہیں ہو سکتا۔ تم نے مجھ سے غلط بیانی کی ہے کہ علی شاہ کافرستان گیا ہوا ہے، جبکہ آج ہی سے گفتگو ہم نے ایک جگہ سنی ہے۔ اگر تم سچ سچ بتا دو کہ علی شاہ کہاں ہے تو میں تمہیں زندہ چھوڑ دوں گا، ورنہ تمہاری ایک ایک ہڈی توڑ دی جائے گی، منوہر نے کرخت لہجے میں کہا۔ اسی لمحے مسلح آدمی نے کوڑا لا کر منوہر کے ہاتھ میں دے دیا۔ جناب میں سچ کہہ رہا ہوں، انہوں نے مجھے خود بتایا تھا کہ وہ کافرستان جا رہے ہیں اور وہ اکثر وہاں کاروبار کے سلسلے میں جاتے رہتے ہیں، جابر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن دوسرے لمحے شراب کی تیز آواز کے ساتھ ہی جابر کے حلق سے انتہائی کربناک چیخ نکلی اور اس کا بندھا ہوا جسم بری طرح پھڑکنے لگا۔ منوہر نے پوری قوت سے پہلا کوڑا رسید کر دیا تھا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، میں سچ کہہ رہا ہوں جناب، جابر نے بری طرح کراہتے ہوئے چیختے ہوئے کہا۔ لیکن اس کا جواب سنتے ہی منوہر پر جیسے دیوانگی سی سوار ہوگی، اس نے مشین کی طرح جابر کے جسم پر کوڑے برسانے شروع کر دیے۔ جابر تکلیف کی شدت سے 2 بار بے ہوش ہو گیا، لیکن منوہر کے خوفناک کوڑوں کے ضربے سے دوبارہ ہوش میں لے آتی۔ اس کا جسم زخموں سے بھر گیا تھا، اس کے زخموں میں نمک اور سرخ مرچیں بھر دو، منوہر نے ہاتھ روکتے ہوئے چیخ کر کہا۔ مجھے مت مارو، مجھے مت مارو، وہ پہاڑی اڈے میں ہے، وہ پہاڑی اڈے میں ہے، جابر نے ڈوبتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کے بولنے کا انداز ایسا تھا جیسے الفاظ خود بخود اس کی زبان سے پھسلتے ہوئے باہر آ رہے ہوں۔ پھر اس کی گردن ڈھلک گئی۔ اسے پانی پلواؤ، منوہر نے ایک آدمی سے کہا، اور وہ آدمی دوڑتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آئے تو اس کے ہاتھ میں پانی سے بھرا ہوا جگ موجود تھا۔ منوہر کے اشارے پر اس نے جابر کے جبڑے بھینچ کر اس کا منہ اونچا کر کے تھوڑا سا پانی اس کے حلق میں ڈیلا اور باقی پانی اس کے جسم پر پھینک دیا، اور چند لمحوں بعد جابر کراہتا ہوا ہوش میں آ گیا۔ بولو کہاں ہے وہ پہاڑی اڈا، ورنہ اس پر میرا ہاتھ نہ رکے گا۔ بولو، اگر تم سچ مجھ سب کچھ بتا دو کہ میرا وعدہ ہے کہ تمہارا علاج بھی کراؤں گا اور تمہیں بے شمار انعام اکرام بھی دوں گا، منوہر نے کہا۔ پہاڑی اڈا؟ کون سا پہاڑی اڈا؟ مجھے کیا معلوم تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے جو کچھ کہا ہے وہ سچ ہے، جب میں اور کچھ جانتا ہی نہیں تو بتاؤں گا کیا؟ جابر نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ تمہاری یہ جرأت کس طرح انکار کرو؟ منوہر جابر کے اس طرح جواب پر غصے سے پاگل ہو گیا، اور دوسرے لمحے کمرے میں کوڑوں کا شراب کی آوازوں کے ساتھ ہی جابر کی کربناک چیخوں کا جیسے طوفان سا آ گیا۔ پھر یہ چیخیں ڈوبتی چلی گئیں، لیکن منوہر اسے اسی طرح پاگلوں کے انداز میں مسلسل کوڑے برسائے چلا جا رہا تھا۔ جناب یہ آدمی مر چکا ہے، ایک مسلح آدمی نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ او مر گیا اتنی جلدی؟ اس قدر بزدل اور کمزور آدمی تھا؟ منوہر نے ہاتھ روک کر ہانپتے ہوئے کہا۔ مسلسل کوڑے برسانے کی وجہ سے وہ بری طرح ہانپ رہا تھا۔ جناب یہ آدمی جسمانی طور پر کمزور نہ تھا، لیکن آپ انتہائی طاقتور ہیں، آپ کی طاقت کی وجہ سے یہ مر گیا ہے، اس آدمی نے خوش آمدانہ لہجے میں کہا، اور منوہر کا چہرہ مسرت سے چمک اٹھا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، جاؤ کورو کو بلا لاؤ، اب میں اس کی علاج سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں، منوہر نے مسکراتے ہوئے کہا، اور وہ آدمی تیزی سے دروازے کی طرف مڑنے ہی لگا تھا کہ کورو اندر داخل ہوا۔ اس کا چہرہ جوش سے سرخ پڑ رہا تھا۔ جناب ان پاکیزیائی ایجنٹوں کا پتہ چل گیا ہے، وہ سونان نامی پہاڑی علاقے میں موجود ہیں، کورو نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ او کیسے پتہ چلا؟ منوہر نے چونک کر پوچھا۔ جناب ٹرانسمیٹر پر پھر گفتگو ہوئی جس میں AA2Z کو اطلاع دی گئی کہ اے زخمی حالت میں واپس دکان پر پہنچا دیا گیا ہے، جس پر اس پاکیزیائی ایجنٹ نے کہا کہ کیا وہ AZ کو اس کے پاس بھجوا سکتا ہے کہ کسی کو معلوم نہ ہو سکے، لیکن AA2 نے کہا کہ اسے Z کے اڈے کا علم نہیں ہے۔ چنانچہ Z نے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس کا اڈا سونار پہاڑی علاقے میں ہے، وہ A کو سونار پہاڑی علاقے کے درمیان واقع 2 کونوں والی چٹان پر پہنچا دے، وہاں سے اس کے آدمی اسے اڈے میں لے جائیں گے۔ اس پر AA2 نے رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ چنانچہ جناب اس طرح یہ اڈا سامنے آ گیا ہے، کورو نے کہا، اور تمہیں فوراً اپنے آدمی اس علاقے میں بھیج دینے چاہیے، منوہر نے تیز لہجے میں کہا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے جناب، آصف کے جسم میں SS ڈیکٹا فون موجود ہے، جیسے ہی وہ اس اڈے میں پہنچے گا ہمیں اس کا درست محلے کو یہیں بیٹھے بیٹھے معلوم ہو جائے گا، اور ان کے درمیان ہونے والی گفتگو بھی ہم اس اڈے کو فوج کی مدد سے گھیر لیں گے، کورو نے کہا۔ او ہاں، مجھے تو اس کا خیال ہی نہ آیا تھا، یہ زیادہ اچھا ہے کہ جب آصف وہاں پہنچے تو ہمارا وہاں آدمی کوئی موجود نہ ہو، تاکہ انہیں کسی قسم کا شک نہ پڑ سکے۔ ویسے تم اس میجر وجے کو کہہ کر فوج کا ایک دستہ جس کے پاس انتہائی طاقتور میزائل، بام، گنیں اور دوسرا اسلحہ ہو، یہاں منگوا لو۔
جیسے ہی آصف اڈے میں پہنچے گا ہم یہاں سے روانہ ہو جائیں گے، اور سنا ہم نے انہیں اس بار کوئی مہلت نہیں دینی، اس پورے اڈے کو بموں سے اڑا دینا ہے، سمجھے؟ منوہر نے تیز لہجے میں کہا۔ یس سر، ایسے ہی ہوگا، میں انتظامات کرتا ہوں، کورو نے کہا، اور وہ واپس مڑ گیا۔ اس کی لاش کو باہر لے جا کر کسی کھائے میں پھینکوا دو، اب اس کی ضرورت نہیں رہی۔ منوہر نے ان دو مسلح آدمیوں سے مخاطب ہو کر کہا، اور پھر تیزی سے قدم بڑھاتا کورو کے پیچھے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کا چہرہ مسرت کی زیادتی سے ٹماٹر کی طرح سرخ ہو رہا تھا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔